والصلاۃ علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے مختصر سے سورہ اور اس کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت اور اس کے شان نزول وغیرہ کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کل سورہ توحید یعنی سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کی فضیلت، اس کا شان نزول اب حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا چکا۔ ایک حدیث اور قرآن کریم کے سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کلام ہے جو انسانوں کو غنی بھی کرتا ہے اور بے نیاز کرتا ہے، اور جو قرآن انسان اگر قرآن سے اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز نہ کر سکے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے غنی اور بے نیاز نہیں کر سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کے جو مختصر سورے ہیں، انسان یہ نہ سمجھے کہ بہت چھوٹی چھوٹی سورہ کے کیا فائدے ہیں تلاوت کے۔ چھوٹی چھوٹی سورہ کے بھی بہت عظیم فائدے ہیں جو انسان اسے درک نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ توحید کے سلسلے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر کہ 70,000 فرشتوں نے اس کے نماز جنازہ کو پڑھا ہے، جن میں سے جبرائیل امین بھی ہیں کہ جبرائیل امین نے بھی اس سعد بن معاذ کی جنازے کی نماز کو پڑھا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا جبرائیل امین سے، امام نے سوال کیا، چھٹے امام نے جبرائیل امین سے سوال کیا کیا وجہ تھی کہ آپ نے سعد بن معاذ کے جنازے کی نماز پڑھی؟ تو جبرائیل امین امام سے فرماتے ہیں کہ ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے سوار ہوتے گاڑی پر، اور اس وقت کی جو سواریاں آتی اس پر سوار ہوتے ہوئے ہمیشہ یہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورہ توحید کی تلاوت کی برکت سے خدا نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب انسان جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے کہ موت کا منظر کیا ہوگا، موت کے حالات کیسے ہوں گے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، موت قبر کے مناظر کیا ہوں گے، قبر کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ مختصر سے عمل ہے جو ہمارے موت کے حالات کو بہت آسان بنا سکتے ہیں، موت کی منزل کو بہت قریب سے قریب اور آسان سے آسان بنا سکتے ہیں، اور جس کے لیے پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نماز پنجگانہ کے بعد یعنی نماز یومیہ کے بعد کسی بھی نماز میں اگر سورہ توحید کی انسان تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بخش دیتا ہے، اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، اس کی اولاد کو بھی بخش دیتا ہے۔ یعنی ایک سورہ چھوٹی سی سورہ قل اللہ احد ہے، مگر اس کے فائدے کیا ہیں کہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے پروردگار عالم، اس کے والدین کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور اس کی آنے والی اولاد کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی بس انسان کو یقین اطمینان ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ میں کیا تاثیر رکھی ہے، اس سورہ میں کیا برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ کوثر، بہت مختصر سا سورہ، 3 آیتوں کا سورہ ہے، ہر انسان کو یاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ بہترین اور بہت مختصر سا سورہ ہے، اور اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ پیغمبر اسلام سے اس میں مخاطب ہو رہا ہے۔ تینوں آیت میں پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک ونحر، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کیجئے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن جو ہوں گے وہ ابتر ہوں گے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ یہ سورہ چھوٹی سی نازل کیوں ہوئی؟ پیغمبر اسلام کے 2 بیٹے تھے، جناب عبداللہ اور جناب قاسم۔ یہ دونوں بیٹے کم سنی میں وفات پا جاتے ہیں۔ جب وہ وفات پا جاتے ہیں جناب قاسم اور جناب عبداللہ، تو دشمن جو ایک نام تھا اس کا دشمن کا عاص بن وائل، یہ ایسا دشمن تھا کہ جو پیغمبر اسلام کو طعنے دیتا تھا
کہ یہ تو مسلمانوں کا پیغمبر جو ہے ابتر ہے، یہ لاولد ہے، اس کی اللہ نے اولاد دی تھی وہ بھی چھین لیا ہے، اللہ نے اسے لے لیا ہے۔ تو پیغمبر کو بہت زیادہ یہ طعنہ دیتا تھا، پیغمبر رنجیدہ رہتے تھے کہ اللہ نے اولاد دی تھی مگر اس اولاد کو لے لیا۔ تو اللہ نے پیغمبر کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے سورہ کوثر کو انا اعطیناک کو نازل کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوئی بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ جنت مراد ہے، بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ نہریں مراد ہیں، بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ شفاعت بھی جناب زہرا مراد ہے، لیکن اہل تشیع کے جو مفسرین ہیں، شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوثر سے جناب شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جناب شہزادی کو پیغمبر کو عطا کیا ہے کوثر کے، اور خیر کثیر، کوثر یعنی جو معنی ہے کثیر کے، یعنی ایسا کوثر عطا کیا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یعنی آپ دشمن تو طعنہ دے رہے تھے کہ اولاد، پیغمبر کی اولاد ختم ہوگی، اب پیغمبر مسلمانوں کو جو پیغمبر ہے یہ کیسے اپنے کاموں کو جاری کریں گے، یہ کیسے اپنے دین کو پھیلائیں گے، لیکن اللہ نے ایسی نعمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں دیا ہے کہ دشمنوں نے اہل بیت کو قتل کیا مگر آج بھی انہی کا نام پر اسلام باقی ہے، دشمنوں نے اہل بیت کو مارا مگر آج بھی اہل بیت کا نام لینے والے بھی باقی ہیں اور اہل بیت کا نام بھی باقی ہے، اور وہ بنی امیہ کے افراد جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا تھا ان کا نام لینے والے بھی باقی نہیں ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی آج باقی نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام جو اللہ جسے چاہے جو چاہے جیسا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اور اس سورہ کوثر کی فضیلت کیا ہے تلاوت کرنے کی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جو شخص یومیہ نمازوں میں یعنی نماز پنجگانہ میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے پیغمبر اسلام سیراب کریں گے، اور وہ شخص پیغمبر اسلام کا قیامت کے دن ہم نشین ہوگا۔ یعنی سورہ کوثر بہت مختصر سا، سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا، اس سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا نہیں ہے، سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان نمازیں اپنی پنجگانہ نماز میں کسی بھی نماز میں تلاوت کرتا ہے تو پیغمبر اسلام اسے حوض کوثر پر سیراب کریں گے اور اپنا ہم نشین اسے پیغمبر اسلام بنائیں گے قیامت کے دن بہشت میں۔ تو اب اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبر اسلام ہمیں اپنا ہم نشین بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ خدا متعال جو شخص سورہ انا اعطیناک کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال اسے بہشت کے نہروں سے سیراب کرے گا، اور عید قرباں کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کرنے والے قربانیوں کے برابر اسے ثواب عطا کرے گا۔ یعنی عید قرباں کے دن جتنے مسلمان قربانی انجام دیتے ہیں اس کے برابر سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والوں کو خداوند عالم ثواب عطا کرے گا۔ اب تو پروردگار عالم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر انسان کے پاس قربانی کرنے کا حیثیت نہ ہو اور ثواب بھی لینا چاہتا ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت کرتا رہے۔ اگر اللہ نے اسے اتنی طاقت اور اتنی دولت نہ دیا ہے کہ اسے قربانی کا ثواب حاصل کرے تو اتنا ثواب ہے سورہ کوثر کی تلاوت میں کہ پوری کائنات کے مسلمان جتنی قربانی کرتے ہیں ان تمام قربانیوں کا ثواب سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والوں کو خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا قرآن کی سورہ چھوٹی ہے، نہیں، خداوند عالم نے ہر سورہ میں کوئی نہ کوئی مقام رکھا ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت رکھی ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ہر سورہ کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔